درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ ہی دیکھے۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے، اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے تصور مرشد سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے، اور جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے۔ اس کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ادنا درجے کی بیماری رنج و غم ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا، اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ کسی کے بارے میں کبھی غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے فریاد رسی کرنے والا، مدد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار تھے، اسی لیے آپ کو غوث اعظم کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ ریاکار منافق دنیا کو دین کے عوض اختیار کرتا ہے، اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا، اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ انسان کے اندر جو چیز خواہش اور شہوت پیدا کرتی ہے وہ اس کا نفس ہے۔ یہی نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور غیر اللہ کی طرف مائل رکھتے ہوئے انسان کو اللہ کی ذات سے غافل کرتا ہے، اور شیطان بھی اسی نفس کا سہارا لیتے ہوئے انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتے ہو تو یہ ایک عمل کرو، وہ آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گا۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یا عزیزو کا ورد کرنا شروع کر دیں، اس سے وہ شخص آپ کو بہت زیادہ چاہنے لگے گا، انشاءاللہ۔
کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔